یہ عمریں جو اس امت کی ہیں، بعض جگہ روایات پڑھی کہ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے پیغمبر، میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ ایسا دو کہ میرے بچوں کی عمریں زیادہ ہو جائیں۔ تو پوچھا تیرے بچوں کی کتنی عمر ہوتی ہے جب وہ فوت ہو جاتے؟ کہا کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا یہ عمر تھوڑی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی یہ کوئی عمر ہے، یہ تو ایک دروازے سے نکلنا اور دوسرے میں داخل ہو جانا، بس بات ختم۔ 80 300-400 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیران ہو کر فرمایا ایک امت آئے گی، ان کی عمریں 50-60 سال ہوں گی اور وہ امت ساری امتوں سے افضل ہوگی۔ تو وہ بڑھیا حیران ہو کر کہنے لگی کیا پھر اس امت کے لوگ گھر بھی بنائیں گے کہ ایسے ہی سڑکوں پہ سو کے زندگی گزار لیں گے؟ اس کے لیے کہ 50-60 کیا زندگی ہے، گھر بھی بنائیں گے۔ اب اگر اس بڑھیا کو یہ بتا دیا جاتا کہ اس امت کی جو کوٹھیاں اور بنگلے ہوں گے، جو محلات ہوں گے، وہ تو پرانے وقتوں کی امتوں نے وہ محلات دیکھے ہی نہیں ہیں، وہ کوٹھیاں بنگلے دیکھے ہی نہیں ہیں، تو وہ سن کر کتنی حیران و پریشان ہو جاتی۔ اس امت کو اللہ نے عمر تو تھوڑی دی، لیکن دریا کو کوزے میں بند کر کے اس تھوڑی سی عمر میں اللہ پاک نے نیکیاں وہ عطا فرما دی، درجات وہ عطا کر دیے، فضیلتیں کی عبادت کو ایسی عطا کر دی کہ پرانی امتیں 80 سال تک میدان جہاد میں چلتی رہیں، اور اس امت کا ایک بندہ اس ایک رات کچھ دیر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا لے، تو اس ایک کا گڑ گڑانا اس ایک رات کے ایک لحظے میں، یہ ایک ایک کو گنتے جائیے، ایک لحظہ، ایک رات، ایک منٹ، اور ایک اکیلا بندہ بھی، تو پرانی امتوں کی 80 سال کی عبادات سے اس کے درجے بڑھ جاتے۔